منبر نور پہ جلوہ فرما علماء ذی وقار، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد، دور دراز سے اس جلسے میں تشریف لانے والے تمام ہی غلامان غوث اعظم، پردے میں رہ کر اپنے نبی کی باتیں سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، تیری دربار میں تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا مدینے کے تاجدار شہنشاہ دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا۔ اب میری ایک گزارش رہے گی کہ اس چائے کو بند کر دیجئے، اور انشاءاللہ یہ چائے آپ کو بعد میں مل جائے گی، مگر میں آپ کو بعد میں نہیں ملوں گا۔ ایسا نہیں ہے میرا انتقال ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے میں بچ جاؤں گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی آ جائے، اور دنیا میں مسافر کی طرح جینا چاہیے انسان کو۔ اپنی موت کو قریب نہ جاننے کی وجہ سے انسان گناہوں میں جری ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ موت کو دور سمجھتے سمجھتے ہم لوگ کہاں آ گئے۔ اگر ہم موت کو قریب سمجھیں تو قسم خدا کی ہم سے گناہ کبھی سرگردی نہیں ہوگا۔ میں شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو میں آپ کی اس پاٹن بستی میں پہلی بار آیا ہوں، اور یہ میری اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا انعام ہے کہ میں جہاں پہلی بار جاتا ہوں وہاں وہ میرا پہلی بار آخری بار نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بڑی اچھی حالت میں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ میں یہاں رہوں گا نہ آپ یہاں رہیں گے، بظاہر تم یہاں پہ رہیں گے مگر انشاءاللہ ہم بظاہر یہاں رہیں گے، مگر بباطن ہم بارگاہ رسالت میں حاضری دے دیں گے انشاءاللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔
اور وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے چپٹ گئی. کیا بات. وہ سمٹ کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. حضرات اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر ترنم کے ساتھ آج دل چاہ رہا ہے تو سناتے اگر کہیں تو، کیونکہ ابھی آپ نے مترنم لوگوں کو سماعت کیا جو ترنم کو جانتے ہیں. ہم تو ترنم کے تے سے بھی واقف نہیں ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے میاں کہ ترنم نہیں دیکھتے میرے آقا، دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تبھی تو حضرات ترنم بہت بیکار تھا حضرت بلال کا. ترنم آتا ہی نہیں تھا حضرت بلال کو. حضرت بلال کی آواز میں لغنت تھی، مگر قسم خدا کی نبی نے اس آواز کو پسند کیا. جب نبی نے بلال کی آواز کو پسند کیا تو خالی نبی نے نہیں کیا بلکہ آسمان کے فرشتے انہیں آواز کو پسند کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مائک بہت اچھا بول رہا ہے، تھوڑا سا بیس بڑھائیے، تھوڑی سی آواز میں دھمک پیدا کریے. بہت اچھا مائک بول رہا ہے آپ کا. کیسا مائک بول رہا ہے؟ اچھا بول رہا ہے بھائی؟ اور میں کیسا بول رہا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، کمبینیشن ہونا چاہیے نا. تو حضرات اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پیش کر دیں. ایک مرتبہ مسکرا کے درود پاک اور پڑھ لیجیے. اللہم مصر والا نتور والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجیے، تھوڑا سا سماعت کریں آپ حضرات. مصر والا نتور والا ہے، مصر والا اپنا آقا تو نور والا ہے. زحمت مت کریے آپ، زحمت مت کریے. اور یہ شعر سماعت کر لیں آپ حضرات، بس یہ آخری شعر ہے. 2 ہی شعر کہے تھے، 2 ہی شعر پڑھوں گا کیونکہ میں ہرگز جو ہے وہ اپنے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں. کیا بات ہے. اپنے آپ سے وعدہ خلافی کرنے کا ٹائم اگر میں آپ سے یہ کہوں 2 ہی پڑھوں گا اس کے بعد میں 3 پڑھ دوں تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ خلافی کر دی پہلے، ہے نہیں. سماعت کریں آپ حضرات. دے دیا سر دیا نہا تپنا، دے دیا سر زندہ باد. دے دیا سر دیا نہا تپنا، دے دیا سر دے دیا سر دیا نہا تپنا، یہ نواسا حضور والا ہے، یہ نواسا. حضرات گرامی بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. اصل میں یار یہ زیادہ ہو بیڑا پار. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اما میاں شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے جنگل کا ہو یا شاعر کا ہو. کیا بات ہے نا. اور دونوں بولتے ہیں میاں، بے شک دونوں بولتے ہیں. یہ الگ سی بات ہے شعر کی ٹانگ ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے. بے بہرے شعر جو ہے اسی معنی میں آتے ہیں. شعر سماعت کریں آپ حضرات. تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ مائک تھوڑا سا گڑبڑ ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مسکرا کے بولے سبحان اللہ. مصر
دے دیا سر دیا نہار اپنا، دے دیا سر دے دیا سر دیا نہار اپنا، یہ نواسا حضور والا۔ درود پاک سنائیے اللہم سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد عبدالماتی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات، چونکہ آپ نے اس پروگرام کو کیا ہے، اور یہ پروگرام میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، یہ پروگرام کسی دنیا کا بازار کا نہیں ہے، کسی نیتا کا نہیں ہے، کسی پولیٹیشین کا نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو آپ نے سجایا ہے اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے حضرات نے۔ یقین جانیے لوگوں سے آدم 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو اپنے ہاتھ سے نکال سکتا ہے، لوگوں سے آدم جب قیامت کے دن اپنے غلاموں کو جنت بھی دلا سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، نسبت غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا ٹریول بڑھائیے، ٹریول بڑھائیے، بیس کم کریے، آواز صحیح کر دیجیے۔ میں اچھا خاصا تھا، بیمار ہو گیا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی الحمدللہ، مگر بعض مائک ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر میاں یہ مائک ہم سے نہیں جیت سکتا، کیا بات ہے، یہ مائک نہیں جیتے گا، نہیں جیتے گا یہ مائک۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں جیتے گا؟ اس مائک کی اوقات کیا ہے؟ الحمدللہ ہم اس غوث اعظم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے جنگے کے پورے قبیلے کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب بغداد کے غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ مائک تھوڑا صحیح ہو جائے، ابھی تو حضرات تو مائک اگر اچھا ہو جائے گا تو میں نے جو آئے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا تعلق تمام سادات کی والدہ سے ہے، کیا بات ہے، اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے سے تعلق خواجہ معین الدین چشتی کا بھی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بھی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی ہے، اس گھرانے سے تعلق امام علی مقام کا بھی ہے، اس گھرانے سے تعلق غوث اعظم۔ میں نے اسی آیت کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میری تقریر مکمل، جو لوگ مزہ لینے کے لیے تقریر سننا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں اٹھ کے، میری مکمل تقریر انشاءاللہ الرحمن نبی کی سیرت، بیٹی کی سیرت، حضرت غوث اعظم کی سیرت کے ساتھ ہوگی۔ میری تقریر میں آپ کو وہ باتیں ہرگز نہیں ملیں گی جس باتوں کو آپ حضرات تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں وہ باتیں ملیں گی کہ جن باتوں پہ اگر آپ عمل کر لیں تو غوث اعظم تو کبھی زندگی میں نہیں بن سکتے مگر غلام غوث اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ غلام غوث اعظم بن جائیں گے، اور ہم الحمدللہ غوث اعظم کے غلام ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں الحمدللہ۔ حضرات گرامی، اب ذرا میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جھوم کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، مسکرا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، معاملہ یہ ہے، آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ہر طریقے سے صحیح ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، کعبہ وہی ہے، روزہ رسول وہی ہے، وہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام جلوہ فرما جلووں کے ساتھ تشریف فرما ہے مدینہ طیبہ کے اندر، مگر عالم یہ ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کی عظمت کے جھنڈے پوری دنیا میں گڑے رہتے تھے، اور آج زمانہ یہ ہے کہ مسلمان ہر طرف سے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ آج غوث اعظم کے ماننے والے ہم ہیں، اور غوث اعظم کے ماننے والے ہم بھی ہیں، اور غوث اعظم کے ماننے والے اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ حضرات گرامی، قسم خدا کی ایک ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں جو خالی نام لیتے ہیں، جو خالی نام کے ہیں اور کام کے بریلی کے اعلیٰ حضرات کہ جنہوں نے غوث اعظم کا پٹا، گلے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ یہ غوث
یہی آپ حضرت کا ذہن تھوڑا سا لانا چاہتا تھا. کون اعلیٰ حضرت؟ آج ہم بھی ہیں, آج ہم بھی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, آج ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے بنتے ہیں اپنے آپ کو. مگر عالم یہ ہے ہماری برابر میں تیزنیت بڑھ رہی ہے, ہمارے برابر میں ہمارے گھروں میں برے کام ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں ٹیویاں چل رہی ہیں, ہمارے گھروں میں موبائلوں پر نتی فلمیں دیکھی جا رہی ہے. معاذ اللہ, ایک ہم بھی ماننے والے ہیں, ایک بریلی کے اعلیٰ حضرت بھی ماننے والے تھے, جن کا قلم چلا تھا قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ تنہا اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں چلتا ہے بلکہ نیا وجہ ذوالفقار حیدری بھی اس کے اندر موجود ہے. ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا قلم نہیں چل رہا ہے بلکہ ساربی وقاص کی تلوار چل رہی ہے جو یہودیوں کو اور فارسیوں کو بڑا سبق سکھا رہی ہے. قسم خدا کی ایسا لگتا تھا کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت اپنی قلم کی نوک سے پوری دنیا کی بابیت کے قلعوں کو چھپا کر ہی مانیں گے. لوگ آ کر کے کہتے تھے اے بریلی کے احمد رضا, اے بریلی کے اعلیٰ حضرت, تمہیں لوگ مار دیں گے, تمہیں لوگ قتل کر دیں گے, تمہارا مرڈر کر دیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو تھوڑا سا ہلکے کر لو, اس کی دھار کو ہلکے کرو, اس کی سختی کو ہلکے کرو. اے اعلیٰ حضرت تمہیں لوگ مار دیں گے, تمہیں مرڈر کر دیں گے, تمہیں ختم کر دیں گے. اعلیٰ حضرت نے سر نیچے جھکا لیا اور زور سے شیر پڑھ دیا. کیا دبے کس میں حمایہ رہا بنجا دے رہا, کیا دبے کس میں حمایہ رہا بنجا دے رہا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوئی نہ دے رہا. اعظم کے ماننے والوں تھوڑا سا پیدا کرو, نہیں چھوڑیں گے. ہم کون کریں, ہمیں کس نے کیا, ہمیں یہ بتائیے. کوئی کہہ رہے آپ سے چھوڑنے کو؟ زور سے بولیے سبحان اللہ, دل لگا کے بولیے سبحان اللہ. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کہنے والا. اب غوث اعظم کو ماننے والوں, جو اولیاء اکرام کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو زبردستی مت کیا کرو. ابے جب اپنے باپ کو نہیں ماننے, کیا کہنے کیا بات ہے, اپنے باپ کو باپ نہیں ماننے تو غوث پاک کو کیا مانے گا؟ سن لو, جو غوث اعظم کو نہ مانتا ہو اس کی پہچان دیکھ لینا. کیا کہنے جب وہ غوث پاک کو نہ مانے سمجھ لینا اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا ہوگا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے ایک زمانہ اور بھی تھا, وہ زمانے میں معاشرت سے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تاریخ خدا ہو کر. کس قدر گرا ہم پہ صبح کی بیداری ہے, رب سے کب پیار مگر نیند تمہیں پیاری ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ اسی دنیا کو سبق دے رہا تھا. چلنے کے سبق دیے جا رہے تھے, بولنے کے سبق دیے جا رہے تھے, میرے رسول سبق دے رہے تھے, میرے نبی سبق دے رہے تھے, میرے نبی فرما رہے تھے, ارشاد فرماتے تھے میرے آقا ایسے بولنا چاہیے, ایسے چلنا چاہیے, ایسے پھرنا چاہیے, ایسے گفتگو کرنی چاہیے, جب کوئی ملے تو سلام کرنا چاہیے, جب گفتگو کی جائے تو بڑے آرام سے کرنی چاہیے. میرے نبی دنیا کو انسانیت کا سبق دے رہے تھے. اللہ اللہ, میرے نبی کے اسی سبق کو جب پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب کسی نے جا کر کے عرض کیا تھا میرے آقا آپ کی زندگی دیکھ کر کے لوگ عمل کریں گے, مرد عمل کریں گے, مگر عورتوں کے لیے کون سی چیز ہے, کون سی سیرت ہے جس پر عمل کیا جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی زندگی عورتوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاتون جنت کی زندگی, ذرا غور کرو مخلوقہ کائنات کی زندگی کے بارے میں. اے خاتون جنت کو بھول جانے والوں, کون خاتون جنت, کون خاتون جنت؟ ایک دن حضرت مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے, داخل ہوتے ہیں مولا کائنات. میں بار بار مائک کی شکایت نہیں کروں گا, آپ حضرات بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں بار بار مائک کی شکایت کرتا رہوں گا. آپ کہیں گے مولانا تو آئے تھے تو مائک کی شکایت کریں, نہیں, انشاءاللہ جب تک میری جان باقی رہے گی میں تقریر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. حالانکہ مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے اور مجھے کل کہیں اور بھی جانا ہے. کل 12ویں جو ہے وہ 11ویں, آج 11 کی رات ہے, کل 11 کا دن ہے, ایسا ہے نا. تو مجھے کل بھی تقریر کرنی ہے مگر اس وجہ سے کہ میں ایک پروگرام کر کے دوسرے پروگرام کے بارے میں سوچتا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے ایک پروگرام کر لیتا ہوں, اس
اس کے بارے میں سوچتا ہوں دوسرا پروگرام مجھے کرنا کیسے ہے. کیا کہنے واہ مسکرا کے بولیے سبحان اللہ, دل لگا کے بولیے سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا غور کریے, حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی گھر میں موجود ہے. حضرت علی آتے ہیں, آ کر کے خاتون جنت کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی کہتے ہیں اے خاتون جنت یہ بتاؤ تمہارے چہرے پہ غم کے آثار موجود کیوں ہیں. پیغمبر کی بیٹی ایک دم کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار معاملہ یہ ہے ہمارے بیٹوں کی طبیعت خراب کو کئی دن ہو گئے ہیں, میں نے دوائیں کر لی مگر ان بیٹوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ دل کھول کیوں کرتی ہوں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے خاتون جنت آؤ دعا کرتے ہیں. اللہ اللہ, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا دیے, خاتون جنت نے آمین کہہ دیا. اب بتائیے جس دعا کو مانگنے والا ولیوں کا سردار ہو اور جس دعا پہ آمین کہنے والی عورتوں کی سردار ہو اور جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ شہیدوں کے سردار ہو, اس دعا کے مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا؟ کیا بات ہے وہ دعا ہوگی اور چھل گیا اور چھل گیا ایک دم ہوا. میں تو کہتا ہوں علی حضرت علی کی تو شان الگ ہے, اگر علی کا کوئی نام لے گا زمین پہ رہ کر جب اسے پریشانی آئے تو کسی نیتا کے پاس نہ جائے, کیونکہ نیتا ہمیشہ لیتا کبھی نہیں دیتا. کیا کہنے کیا بات نیتا کے پاس نہ جائے, نیتا نہیں دیتا ہے, ایم ایل اے نہیں دیتا ہے, منتری نہیں دیتا ہے, سنتری نہیں دیتا ہے, کوئی دیتا ہے سید صاحب جب منتری نہیں دیتا, گرہ منتری نہیں دیتا, پردھان منتری نہیں دیتا تو پھر سید صاحب کون دیتا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لے بریلی سے آواز آ رہی ہے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ کیا بات ہے. نیتا نہیں دے گا, ایم ایل اے نہیں دے گا, ایم پی نہیں دے گا, کوئی نہیں دے سکتا. اگر تجھے پریشانی آئے مسلمان تو مسجد میں چلا جانا, 2 رکعت نماز پڑھ لینا حاجت کی, اللہ سے دعا کرنا اے مولا میرے اوپر پریشانی دور کر دے, میری تو پریشانی کو دور کر دے, انشاءاللہ میری پریشانی دور ہوتی نظر آ جائے گی. سبحان اللہ کیا کہا وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت مولا کائنات نے دعا مانگی, یا اللہ ہمارے بیٹوں کو شفا عطا کر دے, ہم 3 روزے رکھیں گے اور وہ بھی نفلی روزے رکھیں گے. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ, 3 روزے رکھیں گے اور 3 روزے نفلی ہوں گے. اللہ اللہ, پیغمبر کے گھر والے روزہ رکھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں صبح کو, اب نہ کھانے کو کھانا ہے, نہ کھانے کو کھجورے ہیں, نہ کھانے کو ستو ہے, نہ کھانے کو جو ہے, بلکہ پیغمبر کے گھر والوں نے روزہ صبح کو جو سحری کی ہے وہ پانی سے کی ہے. پانی خاتون جنت میں پیا, پانی حضرت علی نے بھی پیا. اللہ اللہ, آج ہم علی کے ماننے والے کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں. ہمارے گھروں میں کھانا موجود ہے, ہمارے گھروں میں دنیا کی دولتیں موجود ہے, مگر روزے کے نام پہ ہم صبح کو نہیں اٹھتے ہیں. اے لوگوں اپنے دل سے پوچھو, کیا واقعی میں مولا کائنات کے غلام ہو, کیا واقعی میں تمہارے دل کے اندر مولا کائنات کی محبت جاگتی ہے؟ اللہ اللہ, پیغمبر اسلام کے داماد صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں گھستے ہیں, حضرت خاتون جنت ایک دم کہتی ہے اے میرے شوہر چاہیے اور جا کر کے کچھ لے کر کے آئیے کما کے, تاکہ شام کو ہم افطار کر سکے. ہم نے روزہ تو رکھ لیا ہے مگر گھر میں افطار کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. اللہ اللہ, حضرت علی اپنے گھر سے نکلے, پاٹن کے سنی غیور مسلمانوں, علی جب اپنے گھر سے نکلے تو حضرت علی کا کوئی بہت بڑا بزنس اور کاروبار نہیں تھا, آپ کا بہت بڑا کوئی آفس نہیں تھا, بلکہ حضرت علی اپنے گھر سے نکلے تو حضرت گرامی مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے, مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے. اگر پاٹن کا کوئی کنجور مسلمان اب نبی کا جانے والا, نمازوں کا پابند, اگر مزدوری کرنے گھر سے نکلے تو وہ اپنا دل توڑا نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ مزدوری کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ یہ نبی کی بھی سنت ہے.
علی کی بھی سنت ہے. اللہ اللہ. حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد حضرت علی حضرت مولا کائنات گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد پہنچ گئے باغ میں. ایک باغ میں پہنچے, اس باغ کو سینچائی کرنے لگے. اب ذرا غور فرمائیے, منہ میں روزہ ہے, روزے سے ہے حضرت مولا کائنات اور کر رہے ہیں باغ کی سینچائی. باغ کی سینچائی پورے دن کرتے رہے دھوپ کے عالم میں اپنے گھر لوٹے شام کے وقت میں اور پہنچ گئے. گھر پہنچے کچھ جو لے کر اور چوٹے دیے اللہ کے رسول کی بیٹی کے ہاتھ میں. اب پیغمبر کی بیٹی ایک دن کی بھوکی ہے مگر پھر بھی چلا رہی ہے چکی. ایک دن کی بھوکی نبی کی بیٹی پھر بھی چلا رہی ہے چکی. اللہ اللہ. شام کو حضرت گرامی پھر روٹی بنانا شروع کر دی. ایک حدیث سناؤں اور اس کے بعد ایک اور حدیث سناؤں اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ لے لوں آج میں اس پروگرام میں کہ آپ اس حدیث پہ عمل کریں گے اور اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی نے فرمایا جو دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا قیامت کے دن میں اس سے مسافہ کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے کیا بولے, پیچھے والے بولیے سبحان اللہ. کیا کروں گا؟ مسافہ. کیا کروں گا؟ مسافہ کروں گا. حضرت علی جو لے کر کے آگے خاتون جنت روٹی پکا رہی ہے مگر ایک اور دن اور کسی دن علی گھر میں موجود نہیں ہے. فاطمہ روٹی پکا رہی ہے. جب فاطمہ روٹی پکا رہی ہے تشریف لے آئے اللہ کے رسول. زور سے بولو سبحان اللہ. تشریف لانے کے بعد فرمایا میری بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ابا جان روٹی بنا رہی ہوں. فرمایا مدد کر دوں. سبحان اللہ. ابے آج کے زمانے میں عورتیں مر بھی جائیں تو مرد ان کا کام نہیں کرتے. اور اگر آپ تم اپنی عورت کا کوئی کام کرتے ذرا سا بالٹی پانی کی اٹھا کے دیتے یا کچھ کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جورو کا غلام ہو گیا. تو استغفر اللہ. یہ اسلام ہے. خالی عورتوں کو جو ہے نہیں. پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی لاؤ مدد کر دوں. سعادت مند بیٹی نے کہا نہیں ابا جان میں اپنا کام خود کر لوں گی. مگر اللہ اللہ پیغمبر نے کہا بیٹی میں تمہاری روٹی بنانا چاہتا ہوں. تو کہا میرے ابا جان آپ کا آپ مالک ہے. اب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں جب آٹا لیا ہوگا تو آٹا کتنا ناز کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. کتنا ناز کر رہا ہوگا. پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں میں آٹا لیا. آٹا لینے کے بعد میرے رسول کے نورانی ہاتھوں میں آٹا گیا اور آٹے کو نبی نے روٹی بنایا اور روٹی بنانے کے بعد رکھ دیا توے پر اور توے پر رکھ دیا. اب خاتون نے جنت نے ایک لکڑی جلائی, دوسری جلائی, تیسری جلائی, چوتھی جلائی, پانچویں جلائی, چھٹی جلائی, ساتویں جلائی, آٹھویں جلائی, نویں جلائی, 10ویں جلائی, 11ویں جلائی, 12ویں جلائی, 13ویں جلائی, 14ویں جلائی, 15ویں جلائی, 16ویں جلائی, 17ویں جلائی. سب ختم ہو گئے. جلی جلائی سب ختم. اب نبی نے بیٹی نے پہلے دیکھا لکڑیوں کی طرف کو لکڑی ختم ہو گئی, پھر دیکھا ابا کی چہرے کی طرف کو, کبھی ابا کو دیکھ رہی ہے کبھی لکڑی کو دیکھ رہی ہے. ابا مسکرانے لگے. قدم خدا کی جب میرے نبی مسکراتے تو خالی میرے نبی نہیں مسکراتے پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے. اللہ اللہ میرے نبی مسکرائے خاتون جنت کرتی ہے. ابا جان آپ تو میری مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے مگر یہ کیا ہوا کہ جب لکڑی ختم ہو گئی وہ تباہ جو انگارا بن گیا. تباہ بالکل دیکھ کے انگارا ہو گیا, بالکل انگارا ہو گیا. مگر آپ کا آٹا جو ہے وہ آٹا ہی رہا, روٹی نہیں بنا, اس پہ اثر نہیں ہوا. میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی یہ تو دنیا کی یاد ہے. تیرا باپ محمد جسے محبت سے اپنا ہاتھ لگا دے اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بابا سبحان اللہ. مائک کیسا بول رہا ہے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں سب لوگ. اب بھائی یہ بتائیے آپ میں کیا کر سکتا ہوں. میں مائک ماسٹر تھوڑی ہوں, نہ پہلے نوکری کی ہے میں نے اس کام میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں تو اپنا کام مکمل بیداری کے ساتھ کر رہا ہوں. بے شک ماشاء اللہ. اور کرتے ہی رہوں. یہ ہٹا لیں گے تب بھی ہوگا. کیا بات ہے. واہ واہ. اور اچھی آواز آئے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. اور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. اور اچھی آئے گی آواز آپ کو. سبحان اللہ. اور اچھی آئے گی ماشاء اللہ. اور اس میں ایسی آئی ہے. تھوڑا سا بھائی بیس بڑھاؤ, آواز موٹی کر دو, کچھ تو کرو. یہ ہاتھ یہ بھیا چہرے پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا, اب کچھ نہیں ہونے والا. اب میں اور آپ ہی کریں گے جو کچھ کرنا ہوگا انشاءاللہ. ہم غوث اعظم کے غلام ضرور ہیں ماننے والے انشاءاللہ.
سب ماشاءاللہ پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ مائک کی پریشانی تھوڑی ہے، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مائک نہیں ہوتا ہے تب بھی تقریر ہوتی تھی، اور مائک ہے تب بھی تقریر ہو رہی ہے۔ یہ تو میاں مائک کا معاملہ ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے میاں۔ مائک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یہ مائک اگر صحیح ہو تو بولنے والے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایسے مائک ملتے رہتے ہیں ہمیشہ تو بولنے والے جلدی انتقال کر جاتے ہیں، یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے نا؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے بھائی، پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد اور مزہ آئے گا آپ کو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے کھانا بنایا، روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد میں یاد کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا جو 50 مرتبہ درود پڑے گا قیامت کے دن میں اس سے مسابقہ کروں گا، اور سنو جس سے میرے نبی مسابقہ کر لیں گے وہ دوستی نہیں ہوگا، جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے بعد 50 مرتبہ درود پڑھیں گے ہر حالت میں؟ 50 مرتبہ درود پڑھنے میں 50 منٹ نہیں لگیں گے، 50 منٹ نہیں لگیں گے، مشکل سے 10 منٹ لگیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ صاحب، انشاءاللہ پڑھیں گے صاحب۔ مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغمبر کی مبارک بیٹی، لاجی بیٹی، رسول کی بیٹی نے کھانا تیار کر دیا۔ اللہ اللہ، ایک دن کے روزے سے رسول کے گھر والے ہیں، کھانا سامنے تیار ہے، اب انتظار ہو رہا ہے کہ اذان ہوگی تب کھانا کھایا جائے گا، اذان ہوگی تو روزہ افطار کیا جائے گا، مگر اللہ اللہ، اذان کی آواز نہیں آتی ہے، اذان کی آواز نہیں آتی ہے۔ اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آتی ہے ان روزے داروں کے پاس، ایک آواز آتی ہے علی کے پاس، ایک آواز آتی ہے خاتون جنت کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور کانوں سے ٹکرانے کے بعد دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ آواز یہ تھی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، میں یتیم ہوں، میرے باپ کو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، اے خاتون جنت لا مجھے کھانے کو دے دو، اپنے ابا کا سفارا کر دو۔ اللہ اللہ، میرے رسول کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا، حضرت علی سے، حضرت امام حسن حسین سے کہا، اے میرے بیٹے لے اسے لے کر کے جا اور اس یتیم کو دے آ، ہم نے 1 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس غریب نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ سے بولیے سبحان اللہ، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اللہ، پیغمبر کی بیٹی پوری رات عبادت میں لگی رہی، بھوکی پیاسی عبادت کر رہی ہے۔ 3 دن نکلتا ہے، حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں، اللہ اللہ، وہی تفتش اور وہی آگ پر سلجھا تو آگ پر چاہتا ہوا عرب کا سورج، وہ عرب کا سورج جو بڑے بڑے 30 مارکاؤں کو پانی پینے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ عرب کا سورج جسے حاجی کھیل نہیں پاتا ہے۔ اللہ اللہ، ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے حاجیوں کے، مگر پھر بھی پیتے رہتے ہیں، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ مگر علی 2 دن کا روزہ رکھ کے گھر سے نکلے ہیں، پیاس روزے پر روزہ کر کے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ اللہ، گھر سے نکلے مولا کائنات اور دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے، اے لوگوں یہ تمہارا امام ہے جو نفلی روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے، اگر تم میرے غلام ہو تو تم فرضی روزہ کبھی زندگی میں مت چھوڑنا، کبھی زندگی میں مت چھوڑنا۔ اللہ اللہ، حضرت مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں مولا کائنات، گھر سے نکلنے کے بعد پہنچ گئے باغ میں، پورے دن محنت مزدوری کرتے رہے، آخر نڈھال ہو کر کے گھر میں گھستے ہیں، ہاتھ میں تھوڑی سی جو ہے اب رسول کی چاچی چیتی بیٹی سیدہ خاتون جنت اپنے ہاتھ میں لیتی ہے جو، اور جو کو پیسنا شروع کر دیتی ہے۔ 2 دن کی بھوکی بھی ہے، 2 دن کی پیاسی بھی ہے، نبی کی لفظ ذکر بھی ہے، نبی کی نور نظر بھی ہے۔ اللہ اللہ، یہ خاتون جنت کا مرتبہ سماعت کر لے آپ حضرات۔ روٹی بنائی، چکی پہ آٹا پیسنے کے بعد آٹا گوندنے کے بعد آپ نے روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ اب اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا، اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا، اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا، مگر اذان کی آواز نہیں آتی ہے قریب کی آواز، ایک مسکین کی آواز، اے نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اے نبی کے گھر والوں ہمیں کھانے کو دے دو۔ حسین بھوکے ہیں، حسن بھوکے ہیں، زینب بھوکی ہے، علی بھوکے ہیں، نبی کی لخت جگر بھوکی ہے، مگر اپنے کھانے کا خیال نہیں کیا، ہاتھ میں اٹھایا کھانا اور حسین کے ہاتھ میں رکھ کے کہا، اے میرے بیٹے جا اور جا کر کے یہ کھانا دے آؤ اس یتیم، اس مسکین کو، ہم نے تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اللہ، ایک آج ہم بھی مسلمان
مگر معاملہ یہ ہے میاں، خاتون جنت بھوکی رہتی ہے، مگر آپ کبھی اپنے تکیے کو کبھی نہیں بھگویا آپ نے رو کر کے۔ خاتون جنت پوری رات مصلی بھگویا کرتی تھی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، پوری رات۔ نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کتنی لمبی پڑھی جائے، اپنی نماز جب پڑھے؟ تو میرے آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا، حدیث کے آخر میں، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تک دل مطمئن نہ ہو۔ بے شک، واہ 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 واہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، ارے بولو بولو، جب تک دل مطمئن نہ ہو، اطمینان سیٹسفائی نہ ہو جائے، جب تک سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہو۔ یہ جو کون ہے، یہ انسان کو انسان سے ملاتا ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ انسان کو انسان سے نہیں بلکہ رحمان سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ، مگر میاں اب تو ایسے سجدے ہو رہے ہیں، ایسے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ سجدہ کرتا کون سا ہے آدمی۔ جمعے کے دن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جمعے کے دن وہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے پڑھ کے نکل گیا۔ ہم نے کہا کون سی پڑھی تھی؟ بولے پڑھی اڑی تھوڑی تھی، امی یہ کہتی ہیں اگر جمعے کی بھی نہیں پڑھے گا تو لوگ کہیں گے جمعے کی بھی نہیں پڑھتا ہے، ویسے ایسی آ گیا ہوں کام۔ اب کیا مطلب ہے ان نمازوں کا؟ فرمایا سرکار دو عالم نے بدترین لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز میں چوری۔ عرض کی میرے آقا نماز میں چوری کیا ہے؟ فرمایا رکوع مکمل نہیں کرتے، سجدہ مکمل نہیں کرتے۔ ایک ہم ہیں جو پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ جو جانا ہے بھائی انہیں روک دیجیے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کریے۔ ایک ہم کھاتے نماز نہیں پڑھتے، کھاتے روزہ نہیں رکھتے۔ ایک ہم جو دنیا بھر کی آسائش مہیا ہے، دنیا بھر کے آرام مہیا ہے، مگر نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اور ایک نبی کی پیاری بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، جب رات کو نماز پڑھتی ہے، مگر اللہ اللہ، کوئی اللہ کا ولی تھا جسے آدھا گھنٹے میں سکون ملتا تھا، کوئی اللہ کا ولی 1 گھنٹے میں سر سجدے سے اٹھا لیتا تھا، مگر نبی کی بیٹی جب عشاء کی نماز کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھتی تھی تو فجر کی اذان کے وقت اللہ سے دعا کرتی تھی، اے مولا کوئی ایسی رات بنا دے کہ تیرے محمد پیغمبر اسلام کی بیٹی دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں نے کہا مخدومہ کائنات خاتون جنت، یہ اتنا لمبا سجدہ آیا کہاں سے؟ کیا کہنے، واہ واہ، اس سجدے میں یہ جو پوری رات کا سجدہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ کیا کہنے، یہ نبی کی بیٹی ہے میاں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ آج کے زمانے کے مسلمان نہیں ہیں، اگر بیٹی ہو جائے تو لوگ منہ سکھا لیتے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بیٹا ہو جائے تو لڈو منگا لیتے ہیں، بیٹی ہو تو بالکل بات ہی نہیں کر رہا کوئی کی چیزیں، نحوسا سمجھتے ہیں بیٹی کو۔ بیٹی کو برا سمجھنے والوں سنو، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، واہ 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 واہ، بے شک، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا ہو جائے تو کیسے خوشی مناتی ہیں عورتیں بھی، بیٹی ہو جائے تو عورتوں کا بھی تو منہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک بڑھیا بولی، اتنے ہوش کے فاختہ ہو گئے، اڑ گئے، مد ہوش ہو گئی۔ ایک بڑھیا مجھ سے بولی، ارے لڑکی ہو گئی کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جیسے تو ہوئی ہے ویسے ہی ہو گئی۔ لڑکی کو برا سمجھنا یہ کس قدر برا ہے۔ اللہ اللہ، جب ابو جہل کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، باوجود ہے اس دشمن اسلام نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے غم میں ماتم منایا تھا۔ جب عرب کے اندر کسی کافر کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ منایا کرتے تھے، ماتم منایا کرتے تھے، مگر جب میرے نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر خاتون جنت تشریف فرما ہوئی ہے تو میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، دنیا میں جتنے نبی آئے سب کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی، مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعظم، فرمایا میرے آقا نے، میری بیٹی سیدہ اس تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اے میری بیٹی سیدہ اس تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ عرض کرتی ہے میرے ابا جان، اگر میں
پھر مریم کون ہے؟ اگر میں سردار ہوں تو پھر حضرت حاجرہ کون ہے؟ اگر میں سردار ہوں تو پھر سارا کون ہے؟ اگر میں سردار ہوں تو پھر ابا کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی سنو سنو، ابا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، سارا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مگر میری لگتے جگر نور نظر میری بیٹی ابا سے لے کے قیامت تک جتنی جنتی عورتیں آئیں گی سب کی سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کی سردار ہے، بابا سب کی سردار ہے۔ میں نے کہا خاتون جنت تیرا سجدہ، تیرا سجدہ کتنا بے مثال ہے۔ بابا کیا کہنے، سردیوں کی راتوں میں بھوکی بیٹی نبی کی بابا پوری پوری رات سجدہ، کیا کہنے، کیا اس کے اندر راز کیا ہے؟ بابا سوچا، ایک عبارت پڑھی، اس میں حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو نبی کی 6 سال کی بیٹی حضرت فاطمہ انگلی پکڑ کے گھر میں لایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ تو بولو، سبحان اللہ، گھر میں لایا کرتی تھی۔ کیا کہنے بابا، اور ایک دن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی پوچھ رہی تھی ابا جان، توجہ چاہتا ہوں، دیکھو پورے مجمع میں سے کئی جگہ نعرہ لگائیں گے تو میں روکوں گا بھی نہیں، بات اتنی زبردست آ رہی ہے، سن، اے میرے ابا جان، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، اس خدا کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ 6 سال کی بیٹی سوال کر رہی، کتنے سال کی؟ 6 سال کی، کتنے سال کی؟ کتنے سال کی؟ کتنے سال کی؟ 6 سال کی۔ 6 سال کی، توجہ چاہتا ہوں، 6 سال کی نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ دیکھو یہ میری بیٹی ایسی باتیں کر رہی ہے جیسی باتیں کوئی بڑا بھی نہیں کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، میری بیٹی کیا بات ہے بابا، ایسی توجہ ایسی باتیں کر رہی ہے جیسے کوئی بڑا بھی نہیں کرتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی دیکھ سکتی ہو اللہ کو، اللہ کا دیدار کر سکتی ہو، ابا جان تم کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ بولیے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی ایسے کر سکتی ہو، اگر تم سچ بولو گی تو کر لو گی، اگر اسلام اور شریعت کے اوپر چلو گی تو کر لو گی، اگر غریبوں کو کھانا کھلاؤ گی تو کر لو گی، اگر کسی کا دل نہ دکھاؤ گی تو اللہ کو دیکھ لو گی۔ میں نے کہا خاتون جنت یہ سردی کی پوری لمبی لمبی رات ہے اور تمہارا یہ سجدہ کہ صبح کو دعا کرتی ہو اے مولا تو یہ سینات بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی تیرا دل کھول کے عبادت کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ آواز آئی، میں نے اپنے ابا کی باتوں پر عمل کر لیا ہے، اب میں جب سجدہ کرتی ہوں تو مجھے رب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، شہزادی مصطفیٰ، جشن غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، جملہ آگے سنو، جب ماں سجدہ کرے، جب ماں سجدہ کرے تو پوری رات گزار دے، ماں جب سجدہ کرے تو پوری رات گزار دے، اور جب بیٹا کربلا کے میدان میں سجدہ کرے تو پوری امت کو رکھوا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نواز زندہ نواز زندہ باد، واہ 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 واہ، توجہ کہنے واہ واہ، توجہ، سن لو، اور یہ میں سنانے نہیں ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ میں ہے، کوئی میری مدد کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، میری بے خودی کا عالم، میری بے خودی کا عالم کوئی کیا سمجھ سکے گا؟ میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی میرے روبرو ہے، میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی میرے روبرو ہے۔ اے غوث اعظم پوری رات 40 سال تک ایک سجدے ایک
وضو سے پوری رات وضو میں رہنا، عشاء کی نماز میں فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری ماں خاتون جنت کے سجدے کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ میری ماں خاتون جنت کا صدقہ ہے۔ میری ماں نے اپنے بیٹے کو یہی پیغام دیا ہے، اے میرے بیٹو اپنی گردن کٹا لینا مگر اسلام کو بچا لینا۔ سبحان اللہ تیسرا دن اللہ اکبر۔ اگر آپ کو اگر آپ زندہ باد اگر آپ حضرات میرے ساتھ چل رہے ہوں، ساتھ کریں، اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ سنیے سنیے سنیے، میں خاتون جنت کے اوپر ہی مکمل بولوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ الگ سی بات ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں، مگر پھر بھی کیا کہنے آج معاملہ یہی ہے نا، ہمارے جلسے ہو جاتے ہیں پورے کے پورے، مگر ان ہستیوں کے ذکر نہیں آتے جن ہستیوں کی وجہ سے یہ اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صبح کو پھر اٹھا دیتی ہے گھر والوں کو، اور 28 سے دن کر رو دیتے ہیں۔ حضرت علی پیروں سے چلا نہیں جا رہا ہے مگر پھر بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ بڑی پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اور ایک آدمی نے اور سوچا تھا، آپ سوچ رہے ہوں گے علی 2 انگلیوں سے خیبر اٹھا دے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا انہیں پریشانی پڑے گی؟ وہ تو پورے باغ کو جا کے ایسے ہی پانی دے آئیں گے؟ نہیں، سنیے، ایک دن حضرت علی دانت سے سوکھی روٹی توڑتے تھے تو ٹوٹتی نہیں، کیا کہنے واہ واہ۔ دانت سے روٹی توڑتے تھے تو ٹوٹتی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا خیبر کو 2 انگلی پہ اٹھانے والے تجھ سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ تو میرے حضرت علی بولے اگر نادان وہ مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے۔ علی اپنے گھر سے نکلے، گھر سے چلے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، باغ میں پورے دن مزدوری کرنے کے بعد لے کر کے آئے ہیں جو اللہ اللہ عرب کے صحرا میں تب گئے ہیں، مولا کائنات نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا۔ خاتون جنت نے اپنے ہاتھ میں جو لینے کے بعد پیسنا شروع کیا۔ اب ذرا غور کریے، نبی کی شادی کی ہوئی تھی بیٹی، نبی نے فرمایا فاطمہ نہیں ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ، میرے نور کا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور وہ جب پیغمبر کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہوگی چکی، اللہ اللہ، آج کے زمانے میں میں نے دیکھا ہے عورتیں اگر ذرا سا جہیز لے آئے یا کسی بڑے باپ کی بیٹی ہو جائے تو گھر میں کام نہیں کرتی، کسی سے صورت نہیں ملاتی، کسی سے بات نہیں کرتی، بہت ایگو میں رہتی ہے، بہت تکبر میں رہتی ہے، بہت کبر میں رہتی ہے۔ ہم بڑے باپ کی بیٹی، ہم کام نہیں کریں گے، ہم جھاڑو نہیں لگائیں گے، ہم کپڑے نہیں دھوئیں گے، ہم چکی نہیں چلائیں گے، ہم روٹی نہیں بنائیں گے، ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے، سب ہمیں سلام کریں گے۔ کیوں؟ ہم بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ ابے نادان عورت، تو بڑے باپ کی بیٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے رسول کی بیٹی سے بڑے باپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نبی کی بیٹی سے بڑے باپ کی بیٹی، فاطمہ سے بڑے باپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی بیٹی نے چکی چلائی، چکی چلانے کے بعد اپنے آٹا تیار روٹی بنا لی۔ اب خاتون جنت انتظار کر رہی ہے، اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا، اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا، مگر اللہ اللہ اذان کی آواز نہیں آتی ہے، اذان کی آواز نہیں آتی ہے۔ حسن و حسین بھوکے ہیں، اذان کی آواز نہیں آئی ہے، علی بھوکے ہیں، اذان کی آواز نہیں آئی ہے۔ تمہارے مسلمانوں تمہاری شان بھی الگ ہے، تمہاری شان بھی الگ ہے کہ تم جب تک اللہ کا حکم نہیں سن لیتے، جب تک کھانا بھی نہیں کھاتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے اللہ اللہ انتظار ہو رہا ہے، جب اذان ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا۔ اذان کی آواز نہیں آئی، ایک آواز آئی جس میں
जिगर को खराशे दे दी, जिसने जिगर को बेचैन कर दिया, जिसने रूह को तड़पा के रख दिया। खातून जन्नत की आवाज ये थी, अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं हूँ अल्लाह के रसूल की बेटी, कैदी, मैं असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, पूरे मदीने में घूम के आया हूँ, सब जगह घूम के आया। मैंने सबसे कहा मुझे खाने को दे दो, मगर हर घर से ठुकरा दिया गया हूँ, हर घर ने मुझे ठुकरा दिया है। ऐ नबी की बेटी, मुझे खाने को दे दे, पैगंबर की बेटी। इतना सुनना था और वो बोला कि मुझे बाहर लोगों ने ये बताया है, जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे फातिमा के घर सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना था। नबी की बेटी ने अपने हाथों में खाना उठाया, हुसैन के हाथों में दे दिया, कहा मेरे बेटे इस मांगने वाले को दे दे, इस मांगने वाले को दे दे। खाना उठा के दे दिया गया। नबी का पूरा घराना भूखा रहा। अल्लाह अल्लाह, इधर खाना दे जा रहा था, इधर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में अल्लाह का फरमान लेकर के आए थे। वही तैमून स्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं खाना मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। अल्लाह अल्लाह, खाना नबी के घर का हो और कुरान से निस्बत हासिल कर ले। सुभान अल्लाह, पैगंबर की बेटी का खाना। मगर एक सवाल पैदा हो गया, एक सवाल पैदा हो गया। आखिर ये रोजे 3 दिन के क्यों हुए? आखिर ये रोजे 4 दिन के क्यों नहीं हुए? क्या बात है? आखिर ये रोजे 5 दिन के क्यों नहीं हुए? आखिर इन रोजों को 6 दिन का क्यों नहीं किया गया? या अल्लाह, अगर तू चाहता तो ये रोजे 6 दिन के हो जाए। खातून जन्नत आज चाहती तो 2 दिन के रोजे होते। ए अली, वलियों के वली, तूने 3 दिन की मुराद क्यों मानी? पीछे वाले बोलो, 3 दिन की मुराद क्यों मानी? क्यों मानी 3 दिन की मुराद? ये मुराद 4 दिन की भी हो सकती थी। खातून जन्नत, ये 3 दिन का मसला इस खोपड़ी में समा नहीं रहा है। बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब सवाल करता रहा, ये जिद्दी बेटा जब जवाब आया गुरबत खातून जन्नत से, मेरे बेटे सुनना चाहता है तो सुन ले। 3 दिन में ये रात पोशीदा था, ये 3 दिन में ये रात पोशीदा था कि कल करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन को 3 दिन भूखा भी रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा भी रखा जाएगा, 3 दिन उसको सुन दिया जाएगा, एक तरफ उसे सुन में धमकाया जाएगा, तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, दीन छोड़ दे, तुझे पानी नहीं दिया जाएगा, दीन छोड़ दे। अपने बेटे को ये समझा के भेज रहा है, बेटे प्रैक्टिकल करके चला जा, बेटे अपने घर से ट्रेनिंग लेके चला जा, मेरे बेटे तरबियत याफ्ता होके जा कि जब करबला के मैदान में एक तरफ सारा जमाना हो और एक तरफ तेरा नाना हो, और जमाने में ठोकर लगा देना और नाना के दामन को थाम लेना, पर करा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए। कैसे में बाप बेटी का मसला कैसा? सुभान अल्लाह, कैसा? सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे रसूल की बारगाह से एक दिन हजरत अली अपने घर में आते हैं, आकर के अर्ज करते हैं, आकर के घर में घुसे तो चेहरा थोड़ा सा मलूल में है, थोड़ा सा। ये भाईजान बैठिए, और कोई जाना चाहता हो तो चला जाए। मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं किसी को उठने नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि खड़े मत हुआ करो, खड़ा होना ही नेताओं का काम है। इलेक्शन में ये बात अलग है कि हम लोग अब इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। यहां कोई भी राजा हो जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों ने इस मुल्क पर, ये कागजी बात नहीं, इस मुल्क पर 900 साल हुकूमत की और हमारे दिमाग खराब नहीं हुए। क्या कहने बाबा, क्या बात है, हमारे दिमाग खराब नहीं हुए और आज भी हुकूमत तो हमारी है, हमारी है। क्या कहने, तुम लोग है। मैंने कहा राजस्थान चले जाइए, और रुकिए, मैंने कहा राजस्थान वालों क्यों बकते रहते हो? राजस्थान 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 राजस्थान, आमेर में राजस्थान में, आमेर का किला खाली है, राजा का स्थान, जयपुर का किला खाली है, राजा का स्थान कहाँ है? राजा अजमेर खाली है, राजा का स्थान कौन सा राजा है जिसमें तुम बकते रहते हो? चित्तौड़गढ़ वालों, उदयपुर वालों, राजा 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 राजस्थान राजस्थान, कौन सा राजा रहता है बताओ? तो लोग
یہ سب جے پور کے راجا کی وجہ سے نہیں، چتور کے راجا کی وجہ سے نہیں، ادے پور کے راجا کی وجہ سے نہیں، آمیر کے راجا کی وجہ سے نہیں، اجمیر کے راجا کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم تو اجمیر کے خواجہ ہندوستان کے راجا کی وجہ سے راجستھان کہتے ہیں۔ مسکرا کے بولو، راجستھان راجا کا استھان، راجا کا استھان۔ ضمناً ایک بات یاد رکھے، ضمناً کیا بات، ضمناً بہت شارٹ میں آ کے سنا دوں۔ سبحان اللہ، ایک بات چلا تھا، دور چلا تھا نسبندی کا۔ کیا کہنے، ابے راجا کی بات بتا رہا ہوں، راجا کی نسبندی، کیا کہنے، نس بندی، بڑا معاملہ خراب تھا میاں، بڑا معاملہ خراب تھا، نس بندی، اور اسی دور پہ چل رہی تھی چک بندی۔ کیا کہنے بابا، تو کسان پریشان تھے، چک بندی تھے، کیا بات، کسان بڑے پریشان تھے چک بندی سے، بولو، ملک پریشان تھا نس بندی سے، اور سنی پریشان تھے دیوبندی سے۔ کیا بات بابا، بابا نسبندی جائز، نسبندی لکھنؤ کہہ دیا جائز، دیوبند نے کہہ دیا جائز، ندوہ نے کہہ دیا جائز۔ بڑی خوش ہوئی ایک اندرا، بڑی خوش ہوئی، میں نے تو ہندوستان کو بہت اچھا سیکولر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کسی نے کہا ابھی نہیں مانیں گے مسلمان، بولے کیوں؟ بولے پوری دنیا کے فتوے ایک طرف اور بریلی کا فتویٰ ایک طرف۔ پوری دنیا کا فتویٰ ایک طرف، بریلی کا فتویٰ ایک طرف۔ بریلی جا، بریلی سے لکھوا، تم مانیں گے ورنہ جان دے دیں گے۔ کیا بات ہے، کسی نے کہا تو چلا، اب سن لو، حکومت کا آدمی چلا، اور جب بریلی پہنچا تو ایک اللہ کے ولی تھے نواز میں، اس سے کہا میں آیا ہوں تھا۔ بولے تم کون ہو؟ بولے میں پردھان منتری کا خاص آدمی ہوں۔ تو بولے ہوگا تو پردھان منتری کا آدمی؟ کیا بات بابا، بولے میں وہاں سے آیا ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وزیر داخلہ۔ بولے تیرا یہاں داخلہ نہیں ہے۔ بابا بولے لائن میں نہیں لگوں گا، لائن میں۔ بولے تیرے تو باپ کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ سن سمجھ جاؤ، کہاں غلام ہے؟ ابے سن، تو جو آیا ہے تو پردھان منتری کا آدمی ہے، وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ مدینے کی سرکار کا نمائندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمرہ نے والی بات پوری بتا دوں پوری بتاؤں پوری یا چھوڑ دوں ادھوری؟ اگر آپ کہو گے سنو، میاں جب آخر میں جب نمبر آیا تو بولا ہاں تھا اللہ کے ولی سامنے ہے، اور اللہ کے ولی کون؟ مفتی اعظم، جن کی طرح متقی اس زمانے میں کوئی نہیں گزرا، جن کی طرح نمازی اس زمانے میں کوئی نہیں گزرا۔ قسم خدا کی، لوگ ٹرینوں کا انتظار کرتے ہیں اور ٹرینیں میرے مفتی اعظم کی نماز کا انتظار کرتی ہیں۔ کیا بات ہے بابا، میرے مفتی اعظم، میرے مفتی اعظم، اللہ اللہ۔ فرمایا کون ہے آپ؟ بولے صاحب میں ہوں۔ پردھان منتری نے بھیجا، کیوں آئے ہو؟ کہا صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ سب نے کہہ دیا جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ یہ نسبندی۔ اتنا سننا تھا، جلال آ گیا، جلال آ گیا میاں۔ اور جب مفتی اعظم جلال میں آیا کرتے تھے، چاہے کتنا بڑا اپنے وقت کا متقی صحیح، کتنا بڑا مفتی صحیح، اس کے پیروں کے نیچے زمین ہل جایا کرتی تھی۔ جلال وہ عام جلال نہیں تھا، وہ وہی جلال تھا جو کربلا میں حسین کو آیا تھا، یہ وہی جلال تھا جو غوث اعظم کو آیا کرتا تھا، یہ وہی جلال ہے۔ میرے مفتی اعظم نے فرمایا اب اس غلام کی کیا بات سمجھتا ہے تو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نسبندی جائز کرتے، اب جسے میرے مصطفیٰ نے
اتنا سننا تھا مفتی اعظم کی بات کا بولا معلوم ہے کس سے ٹکرایا؟ معلوم ہے کیا کہنے کس سے ٹکرا رہا؟ وقت کی حکومت سے، پردھان منتری سے۔ تمہاری مولانا اوقات نہیں ہے اتنی، کیا کہنے تم مجھ جیسے آدمی سے ایسی لینگویج میں بات کر رہے ہو۔ میرا مفتی اعظم بولا کیا کرے جس میں حمایت کا بن جاتے گا۔ کیا بات ہے بابا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کچھ دے گا۔ فرمایا چیلنج کا، اگر تو پردھان منتری کا آدمی ہے تو میں بھی خوف کے در کا کتا ہوں۔ بابا بابا اور فرمایا ایک جملہ میرے مفتی اعظم نے فرمایا تھا، اور یہ پوری بریلی گواہ ہے، اور آج بھی وہ لوگ گواہ ہیں جن کے سامنے یہ بات ہوئی تھی۔ آج بھی ہاتھ کنگن کو آج سیکھا، پڑھے لکھے کو پاس سیکھا، جا کے پوچھ لے میرے ساتھ میں دکھا دوں گا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ فرمایا حکومت سے ڈرتے نہیں ہیں، کیا کہنے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بدل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بابا بابا، حکومت گئی بدل، کیا کہنے آ گئی جنتا دل، بابا بابا، آ گئی جنتا دل، حکومت بدل گئی۔ اب میاں بڑی پریشانی ہو رہی، بڑی پریشانی۔ وہ بولی کیا ہو گیا؟ بولے کیا ہو گیا؟ وہیں چلی جا بریلی، جہاں سے نکلتی ہے سنیوں کی ریلی، جہاں سے پریشان ہے شیطان کے چیلا اور چیلی، کیا بات ہے جس نے پوری کی پوری وہابیت گڈھے میں دھکیلی، جا چلے جا بریلی۔ بابا سمجھے؟ بریلی 3 خط لکھے، 3، اور ایک جملہ بہت اچھا آ گیا، انشاءاللہ یہاں بھی جھومو گے اور جا کے وہابیوں میں بھی جھومنا، اور انہیں سنا دینا یہ بات جا کے۔ کیا بات ہے مفتی اعظم نے کے پاس خط لکھا، ملنا چاہتی ہے، فرمایا میں نہیں ملنا چاہتا۔ ابے آج کے زمانے کے مولانا کے پاس اگر مس کال آ جائے ودھائک کی تو کال کر کے پوچھے کیا کرے گا۔ اور ایک وہ ہے مفتی اعظم جن کے پاس پردھان منتری کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے مل لو مگر قسم خدا کی، جن کی نظروں میں نبی کے جلوے بن جائے ان کی نظروں میں کوئی نہیں بنتا ہے۔ بابا بابا، کیا بات ہے بابا، کیا کہنے مسکرا کے بولو، چینج کر دوں ٹاپک یا پوری کر دوں بات؟ پر میں ملنا چاہتی ہے، پر میں نہیں ملنا چاہتا، جہاں دوسری بار آیا، تیسری بار جب خط آیا تو ریحان رضا خان صاحب بولے، ریحان ملت حضور کیا پتا اسلام لانا چاہتی بلا لیجیے۔ فرمایا بلا لو، مگر میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ اچھا ایک جملہ اور، بھائی دیکھو پاٹن والوں یہ کرم ہو رہا ہے اور جملے آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، اور بہت اچھی بات آ گئی ذہن میں، سنیے اے بھائی جان، بغیر سنی جا رہے ہو، سنیے صاحب۔ میں مفتی اعظم بولے اگر میرے پاس آئے تو برقع اوڑھ کے آئے، میرے پاس آئے تو برقع، میں بے پردہ کسی عورت کو، میں بے پردہ کچھ دن پہلے ثانیہ مرزا نے جب اسکٹ میں ٹینس کھیلا تو وہابیوں نے فتوے لگائے کہ پوری ڈریس کر، تو اس نے کہا برقع اوڑھ کے پہنوں کھیلوں کیا؟ وہابیوں کو جواب دے دیا اس نے، وہابیوں کے فتوے کا مذاق بن گیا۔ مگر دیکھ یہ تیرے وہابی ہے کہ ثانیہ مرزا کی اسکٹ تک پوری نہ کرا سکے، اور بریلی کے مفتی اعظم نے اندرا گاندھی کا برقع بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے بابا، بریلی کے مفتی اعظم نے وہاں کے پردھان منتری کو برقع بنا دیا اور دنیا کو بتا دیا جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے ان کے سامنے دنیا جھکتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ آئی 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 تو میرے مفتی اعظم نے چہرہ پھیر لیا ایسے کر کے، پھر بولی صاحب دعا کر دو، دعا کر دو، تو فرمایا جا جا۔ کیا کہنے پہلے کانگریس کا نشان تھا کچھ اور، جا بابا، کیا کہنے بابا،
لگا لے بنا لے اپنی پارٹی کا نشان پنجا. کیا کہنے کر رہے تمام پارٹیوں کے امیدواروں کو گنجا. پنجا پنجا فرمایا ایک سونے کا پنجا جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں چڑھا دے. کیونکہ ہندوستان کی سرکار کسی دنیا دار کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اجمیر کے غریب نواز کے ہاتھ میں ہے. کیا بات بابا بابا کیا کہنے بابا. ابھی تو کہہ دینا سمجھا دینا جا کر کے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھا دینا ہم ہندوستان میں غریب نواز کے دم کے سہارے ہیں. وہ فضول ہوں گے مگر ہمیں اطاعت رسول ہے الحمدللہ. ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے, ہمیں کسی ظالم کا ڈر نہیں ہے. اور سن لو اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھدار کے لیے. کسی مائی کے لال سے ڈرنا وہ ڈرنا کسی سے ہے کیونکہ تم تو وہ ہو جنہوں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے تختوں کو لے کے دیا ہے. تم تو وہ ہو جنہوں نے بڑے بڑے ماں کے بیٹے کو ان کی ماں کی کھیتی کا دودھ یاد دلا دیا ہے. الحمدللہ ہم پکے مسلمان سچے مسلمان نبی کے عاشق غریب نواز کے چاہنے والے. ہمیں دنیا جب تک کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکتی جب تک ہمارے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن ہے. حضرت گرامی وہ بات یہاں پہ آئی تھی کہ حضرت علی کیا کہنے مولا کائنات اپنے گھر میں آئے اور آنے کے بعد خاتون جنت نے پوچھا آپ کا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ تو بیوی وہ ہے اور جو اپنے شوہر کے مزاج کو پڑھ لے کیا کہنے اور اس کا غم دور کرنے کی باتیں کرے. ایسی بیوی نہیں ہے کہ وہ آرام سے گھر میں گزا خوش ہوتا ہوا اور کمرے میں باہر کو نکل کے آ رہا تو چہرہ اس کا بنا ہوا. اس نے پوری پٹی پڑھا دی کہانی. تمہاری امی نے یہ کہا تھا, تمہاری ابی نے انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, پورا معاملہ خراب. ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو تو سن لیں. علی سے خاتون جنت بولی آپ کا چہرہ غمگین کیوں ہے یہ تو بتائیے. حضرت علی بولے آج میں آپ کے ابا سے پاس سے آ رہا ہوں. آپ کے ابا نے لونڈیاں تقسیم کی ہے, جنگ میں حاصل کی ہوئی غلام عورتیں. تم بھی ایک عورت لے آؤ, تم بھی ایک غلام عورت لے آؤ تاکہ وہ تمہاری خدمت کر سکے, تاکہ تم کام کرتی ہو مجھے رحم آتا ہے, تم اپنا کام کرتی ہو وہ تمہاری مدد کرے گی. تو خاتون جنت بولی اللہ کا شکر ہے میں اپنا کام خود کر لیتی ہوں. ہاں حضرت علی بولے نہیں میں یہ چاہتا ہوں تم لے کے آؤ. تو خاتون جنت بولی میری مرضی اپنی جگہ ہے مگر میرے ابا نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کا کہنا ماننا. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں تو میں جاؤں گی, اگر آپ کہتے ہیں تو میں جاؤں گی, مگر جب جاؤں گی جب پورا مدینہ سو جائے گا. جب پورا مدینہ سو جائے گا خاتون جنت نکلی ہے, پیچھے پیچھے حضرت علی پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ 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 ذرا غور کریے. وہ رسول جس کی تعظیم آسمان بھی کرتا ہے, وہ رسول جس کی تعظیم شجر و حجر بھی کرتے ہیں, وہ رسول جس کی تعظیم جبریل علیہ السلام کرتے ہیں, وہ رسول جس کی تعظیم دنیا کے کائنات میں ہر چپا چپا کرتا ہے, وہ رسول وہ پیغمبر کسی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. مگر جب خاتون جنت آپ کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب دروازہ کھولا اور نبی نے اپنی بیٹی کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اٹھ کر کے اور ارشاد فرما دیا کہ بیٹی دنیا کو بتا دیا, اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اور رسول پاک اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے اٹھ کر کے سبحان اللہ. کیا بات بابا. ابا نے اپنی بیٹی کو دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھ دیا مگر اپنے ابا سے کچھ نہیں کہہ پائی, اپنی امی سے کہا. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں, جب میرے نبی نے یہ بات سنی تو سنو. عدل و انصاف کا پیکر, نبیوں کا رہبر, وہ پیغمبر بولے میری بیٹی تم خود آئی ہو, اس پہ بھی توجہ. کیا بات بابا. کیا علی لے کے آئے کیا کہنے بابا. تو بول لائے تو انہی کی مرضی سے آئی ہوں. تو نبی نے فرمایا نہیں دوں گا. کیا کہنے بابا. اگر نبی دے دیتے تو یہ کتے, یہ جہیز کے بھکاری یہ حدیث کو پیش کرتے اور کہتے داماد کے
لے کہنے پر دینا یہ نبی کی سنت ہے. کیا کہنے واہ 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 واہ. نہیں دیا نبی نے، نہیں دیا. اور فرمایا میری بیٹی کچھ دوں گا بھی نہیں. تم سے زیادہ اس کے حقدار مدینے کے یتیم بچے ہیں، اس سے زیادہ تم سے زیادہ اس کے حقدار اصحاب صفہ ہے، مگر میری بیٹی میں تمہیں خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹاؤں گا. اے میری بیٹی پورے دن کام کر کر تیرے ہاتھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. اے میری جگر کے ٹکڑے خاتون نے چڑھ پورے دن کام کرتی ہے. اے میری بیٹی جب رات کو سویا کر، جب رات کو تو سویا کر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جسم پر دم کر لیا کر. تیری تکلیف دور ہو جائے گی، تیری تھکاوٹ قابو ہو جائے گی. اتنا سننا تھا. خاتون جنت نے اس عمل کو لیا اور فرماتی ہے جب میں رات کو سوتی تھی، جب رات کو لیٹتی تھی، بس تھکان کے باوجود، تھکی ہوئی کے باوجود جب رات کو سوتی تھی اور جب اسے کر کے سو جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے پورے دن میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. اور نبی نے یہ عمل اپنی بیٹی کے لیے نہیں، دنیا کی تمام بیٹی اور بیٹوں کے لیے دے دیا کہ جب انہیں تکلیف ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی ٹیبلٹ کام نہ کرے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ یہ تسبیح فاطمہ بن گئی جو اسے دم کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، مگر اللہ اللہ سب کچھ دیا ہے نبی کے گھر والوں نے، سب کچھ دیا ہے. ایک بار ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آتا ہے بارگاہ رسالت میں، آ کر کیس کرتا ہے اے نبیوں کے نبی، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے رسولوں کے رسول، اے رسولوں کے رسول، ذرا سے بات کریے گا، اے رسولوں کے رسول میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی نے پڑھایا کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد بڑی آپ بھی کلمہ طیبہ فرمایا میرے آقا نے سچ مسلمان ہو گئے. نبی نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کپڑے پہننے کو ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ. حضرت نے کہا ہے کچھ کپڑے نہیں ہے. حضرت علی نے اپنا امامہ دے دیا، ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا دے دیا، زور سے بولیے سبحان اللہ. کسی نے اپنا پاجامہ دے دیا. یہ تھے مسلمان جو ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. آج ہم بھی مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں. اللہ اللہ. نبی نے فرمایا اے نو مسلم یہ بتا تیرا پیٹ میں نو مسلم تو بھوکا تو نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا ہاں. کیا بات ہے. اب ایک بات اور ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، دوستو بولی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے میں کھڑا تھا اور بھوکا تھا. مفتی صاحب سمجھیے، میں راستے میں کھڑا تھا اور کیا تھا تو فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے مجھ سے ملاقات کی چلے گئے، عمر آئے ملاقات کی چلے گئے، عثمان آئے ملاقات کی چلے گئے، علی آئے ملاقات کی چلے گئے، اور مجھ سے کسی نے کھانے کو مگر جب میرے نبی آئے تو چہرہ دیکھتے ہی بولے اے ابو ہریرہ کیا کہنے. کیا تم بھوکا ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ قسم خدا کی جو میرے نبی ابو ہریرہ کے چہرے سے بھوک پہچان سکتے ہیں وہ قیامت کے دن ہم پریشان امتیوں کو جنت میں بھی داخل کرائیں گے. سبحان اللہ کیا بات ہے. کیا بھوکے؟ ابو ہریرہ بولے ہاں یا رسول اللہ بھوکا ہوں. تو فرمایا چلو چلو میرے ساتھ چلو. ابو ہریرہ کہنے لگے کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. اللہ اللہ. نبی کے ساتھ چل دیے. پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ. نبی کے ہاتھ ساتھ چل دیے گئے. نبی نے گھر میں آواز دی کھانے کو کچھ ہے؟ آواز آئی ہے سرکار کھانے کو ایک پیالہ ہے. کیا بات ہے. دودھ کا. فرمایا اچھا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میرا دل کچھ ہو گیا، کام ہو گیا اپنا. مگر جب نبی نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بھی بلا کے لے کے آؤ، کیا بات ہے بابا. تو وہ تھے 40-45. اب بولے میں سوچنے لگا یار یہ تو کام خرابی ہو گیا کہ اب تو بھائی وہ ایک پیالہ دودھ اور 40-50 وہ اور ایک میں، اب کیا ہوگا اس کا؟ تو نبی نے میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، اور قسم خدا کی دنیا میں میرے نبی سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ کی شان کا یہ عالم ہے، میرے نبی کی شان کا یہ عالم ہے. قسم خدا کی میرے نبی کی خوشبو کا یہ عالم ہے. دوست بولیے سبحان اللہ. میرے نبی کی خوشبو کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ کہ
جدھر کو نکل جاتے ہیں وہ راستے میں جاتے ہیں. جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے 8 دن تک اللہ اللہ. ایک بہاوی دیوبندی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح ہیں, نبی کی طرح. آپ اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھیے, آپ جا کر کے دیکھیے ریلوے اسٹیشن پر, آپ جا کے دیکھیے, آپ جا کے دیکھیے ایئرپورٹ پر, آپ جا کے دیکھیے اسپتالوں میں, آپ جا کے دیکھیے بڑے بڑے کارخانوں میں لکھا ہوا تھا تھوکنا تھوکنا, تھوکنے پر دنڈ ہے, جرمانہ ہے. تھوکنا دنڈنی اپرادھ ہے. جو آپ تھوکتے ہو آپ ہی کے جیسا آدمی اٹھاتا مت تھوکو. اس بہاوی سے کہ تو نبی کے اگر نبی کے برابر ہے تو ذرا تو تھوک کے دکھا. نبی تو کھانے میں تھوک دیا کرتے تھے. کیا کہنے بابا بابا, نبی کھانے میں تھوک دیا کرتے تھے, تو ٹرین میں آنے جانے میں تھوک دے. بابا کیا بات ہے بابا. بولو ارے تو تھوکے تو جرمانہ لگے. کیا کہنے بابا. تو تھوکے تو لوگ ناک بند کر لے, اور جب کھاتا تھا اپنی آنکھ سے ہاتھ میں رکھ کے لے کے آئے, اور میرے مصطفیٰ آنکھ سے آنکھ میں اس کے اپنا لعاب دہن تھوک لگا کے آنکھ میں رکھ دے, قطادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. اور سنیے یہی نہیں خالی میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ قطادہ کا عالم یہ ہو گیا کہ قطادہ کی 3 نسلیں 7 نسلوں تک قطادہ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کی اولاد میں ایک آنکھ بڑی ہوتی تھی, ایک آنکھ چھوٹی ہوتی تھی. لوگ پہچان لیا کرتے تھے یہ آنکھ جو ہے یہ نبی کے جھوٹ کی برکت ہے, یہ نبی کے لعاب دہن کی برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. نبی کی برابری کرے گا. اللہ اکبر. کیا بات بابا, ماشاء اللہ بابا. ارے بولو سبحان اللہ. ہمیں سنو میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا, مگر نبی کا حکم تھا بلا کے لے آیا. بلا کے جب لے کے آیا, جب سامنے دودھ رکھا تھا تو نبی نے ایک کو دیا, انہوں نے پی لیا. دوسرے نے دیا, دوسرے نے پی لیا. تیسرے نے پی لیا. تو بولیے چوتھے نے پی لیا, 5ویں نے پی لیا, 6ویں نے پی لیا, 7ویں نے پی لیا, 8ویں نے پی لیا, 9ویں نے پی لیا, 10ویں نے پی لیا, 11ویں نے پی لیا, 12ویں نے پی لیا, 11ویں نے, تمام نے پی لیا. مگر دودھ اتنا کا اتنا ہی رہا. میں خوش ہوتا رہا. پھر جب مجھے دیا نبی نے تو فرمایا پیو ابو ہریرہ, جتنا تم سے پیا جائے اتنا پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب پیا, جب میرے پیٹ میں جگہ نہیں, نبی نے فرمایا اور پیو. کہا یا رسول اللہ اب میرا پیٹ. فرمایا میرے نبی نے اے ابو ہریرہ دل میں تم یہ سوچتے تھے کہ یہ دودھ ختم ہو جائے گا, اب اگر پوری دنیا سے پی گی تب بھی یہ دودھ ختم نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, معجزات مصطفیٰ, شہزادہ غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. وہ اس سے نبی نے پوچھا تم بھوکے تو نہیں ہو. اس نو مسلم سے کیا پوچھا, تم بھوکے تو نہیں ہو. وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا ہاں میں بھوکا نہیں ہوں, میں بھوکا ہوں. نبی نے فرمایا ہے کوئی کھانا کھلانے والا. ابو بکر صدیق کا منہ نیچے ہے, حضرت عمر نے منہ نیچے کر لیا ہے, عثمان غنی نے منہ نیچے کر لیا ہے, حضرت علی نے منہ نیچے کر لیا. سب کے منہ نیچے ہے. یہ سب لوگوں کے پاس دولت تھی. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق بھی اسلام لانے سے پہلے دولت والے تھے, عمر فاروق اعظم بھی دولت والے تھے, عثمان غنی بھی دولت والے تھے. یہ سب لوگ بہت بڑے امیر تھے, مگر انہوں نے سب کچھ, ایک طرف ان کا مال تھا. جب ان سے یہ پوچھا گیا بتاؤ تمہیں مال پسند ہے یا اپنا کا لال پسند ہے, تو یہ سیابی بولے دولت پسند ہے یا مدینہ پسند ہے, ہم کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق کو شہنشاہ صداقت بنا دیا گیا, عمر فاروق اعظم کو شہنشاہ عدالت بنا دیا گیا, عثمان غنی کو شہنشاہ سخاوت بنا دیا گیا, علی کو شہنشاہ شجاعت بنا دیا گیا. مگر آج سب نیچے کو منہ کر کے کھڑے ہیں. باہر پیغمبر اسلام, تیرا دین بھی الگ ہے, تیری پہچان بھی الگ ہے, تیرا کردار بھی الگ ہے, تیری دلیل بھی الگ ہے, تیرا چلنا بھی الگ ہے, تیرا بولنا بھی الگ ہے, تیری حکومت بھی الگ ہے. کہ لوگوں کی حکومت 10 سال چلتی ہے, 20 سال چلتی ہے, مگر میرے نبی بادشاہ کی حکومت قیامت تک چلتی رہے گی. اے میرے مصطفیٰ تیری بادشاہ کا کیا کہنا, اے میرے نبی تیرے جذبوں کا کیا کہنا, اے میرے نبی تیرے نام کا کیا کہنا, اے میرے مصطفیٰ تیری آنکھوں کا کیا کہنا ہے, اے نبی تیرے ہاتھوں کا کیا کہنا ہے. اے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ اللہ. اے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے عورتوں نے انگلی کٹائی تو ہاتھوں سے بیکار ہو گئی, اور نبی کے چاہنے والوں نے نبی کو دیکھ کر کے اپنی گردنیں کٹا دی تو شہید ہو گئے. کیا بات بابا بابا. میرے مصطفیٰ تمہاری بتا ہے. اللہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی سنو سنو, اسے کھانا کہیں نہیں مل رہا تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے کر کے چلے جاؤ. اللہ اللہ.
یہ خاتون جنت کس گھر کو چلے ہیں لے کر کے؟ حضرت سلمان فارسی گھر کو لے کر کے چلے ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر کو لے کر کے چلے، اور جب گھر کو چلے ہیں ایک دن حضرت مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، ایک اور واقعہ، ایک اور حدیث روایت سنا رہا ہوں، ایک گھر میں داخل ہوئے حضرت مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو کہو، جب گھر میں داخل ہوئے تو خاتون جنت نے مسکرا کے سلام کر دیا۔ نبی نے فرمایا تھا اے میری بیٹی، یہ میں سمجھنا تم نبی کی بیٹی ہو، میں آج تمہیں رخصت کر رہا ہوں، اگر یہ اصول نہ ہوتا، پروردگار کی مرضی نہ ہوتی تو میں فاطمہ میں تمہیں قیامت تک جدا نہ کرتا، مگر میری بیٹی جب قیامت کے دن مجھ سے ملے تو اس حال میں ملنا میری بیٹی کہ تیرے شوہر علی تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نبی رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو ہدایت دے رہے ہیں، نبی اپنی بیٹی کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور آج ہمارے زمانے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیغام نہیں دے رہے، موبائل دے رہے ہیں، بغاوتیں دے رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، دہیج پٹا لگ رہی ہے، گھروں میں ٹینشن ہے۔ اللہ اللہ پیغمبر کی بیٹی سے نے جب دیکھا کہ علی گھر میں آئے ہیں تو مسکرا کے، نبی نے جب کہا کہ اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو، تو نبی کی بیٹی نے پوچھا ہے ابا یہ بتائیے میرے شوہر مجھ سے راضی کیسے ہوں گے؟ تو نبی نے جب اتنا کہا تو خاتون جنت نے جب اتنا کہا تو علی میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی، اپنی بیٹی کے لیے، دنیا کی تمام بیٹیوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے یہ پیغام دے دیا اسلام کا۔ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر باہر سے اندر آیا کرے انہیں مسکرا کے سلام کر دینا، تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ سے بولو سبحان اللہ، تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ آج جب علی گھر میں گھسے ہیں تو سلام کر دیا، مگر علی نے پھر ایک دم مانگا لاؤ مجھے کھانا دو۔ اتنا سننے کے بعد خاتون جنت نے پانی پیش کر دیا، مگر پھر کہا کھانا دو، پھر کہا کھانا دو، پھر کہا کھانا دو، آواز نہیں آئی اندر سے، پھر کہا ہے فاطمہ کہاں گئی کھانا دو، بھوک لگی ہے، پھر آواز نہیں آئی، فاطمہ کھانا دو، کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت مولا کائنات اپنے گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں لے بیٹھی ہوئی پیغمبر کی بیٹی سس کی لے لے کے رو رہی ہے، پیغمبر کی بیٹی ساروں پتاس ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ میرے رسول کی بیٹی کو دیکھ کر کے حضرت مولا کائنات کہنے لگے خاتون جنت تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی ہے میرے سرتاج آپ کھانا مانگتے ہو، مگر آج ہمارے گھر میں 5 دن سے کچھ نہیں پکا ہے، آج آپ 5 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ اللہ پھر ایک سوال سنو اور پھر اس کا جواب سنو اور سنا دینا میری ماں اور بہنوں کو۔ کہا حضرت علی نے تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں تھا؟ تو اب ذرا جواب سنیے، جب یہ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا، تو خاتون جنت نے پھر رو کے عرض کی میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا علی سے وہ چیز مت مانگنا جسے دیتے وقت علی شرمندہ ہو جائے، جو علی کے پاس موجود نہ ہو، وہ چیز نہیں مانگنا۔ ارے دنیا کے تعویذ لگوا کے اپنے گھر میں رکھ لے، کیا کہنے پوری دنیا کے ملاؤں کو مزدوری لگوا کے تعویذ کروا لے، مگر تیرے گھر کی میری بہن آفتیں دور نہیں ہوں گی، اے نبی کی چاہنے والی، پوری دنیا کے تعویذ ایک طرف اور پیغمبر کی بیٹی کا کردار ہے قسم خدا کی، اگر کردار فاطمہ آ گیا تو گھروں میں رونقیں اور برکتیں ہو جائیں گی، گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ اسلام کو خالی کھلونا مت سمجھیے، پیغمبر اسلام کے گھر سے نکلا ہوا وہ آدمی حضرت سلمان فارسی، اس آدمی کو لے کر کے چلے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا میں سلمان فارسی۔ کہا بھائی سلمان کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے بھیجا ہے۔ کہا کیا حکم ہے میرے ابا کا؟ کیا حکم ہے میرے ابا کا؟ تو کہنے لگے حضرت سلمان کے ابا نے آپ کے محتاج بھیجا ہے، ایک بھوکا بھیجا ہے جو آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہے کہ اسے آپ کھانا دے دیں۔ اندر سے ایک درد بھری آواز آئی، یہ میرے بھائی سلمان تمہیں کیا بتاؤں میں، آج تمہاری پیغمبر کی بیٹی نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اے میرے بھائی خالی ہاتھ کو ڈال دینا، یہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے، لے لے کر کے جائے اس چادر کو، 72 پیمن کی چادر، کیا کہنے اسے بیچ دے بابا اور اسے کھانا کھلانے بھوکے کو ایک ہی چادر ہے میرے پاس،
پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہاتھ میں لی تھی تو ہاتھ کانپ گئے تھے سلمان فارسی کے. اللہ اللہ آنکھوں سے آنسو دار بہ رہے تھے. پیغمبر کی بیٹی کے ہاتھوں میں لے کے چادر لے لی اور چادر کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ اللہ یہ تو وہی چادر ہے جو قیامت کے دن گنہگاروں کے سر پہ سایہ بنے گی. آج یہی چادر بکنے جا رہی ہے. سلمان ہوتے ہوئے گلی کو سفر طے کرتے ہوئے پہنچے. یہودی شامعون کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد شامعون یہودی سے کہتے ہیں اے شامعون یہودی لے, اے شامعون یہودی یہ لے لے, یہ اپنے پاس رکھ لے, اسے خرید لے اور جو دے دے اسے کھانا کھلانا ہے بھوکے کو. شامعون یہودی نے چادر کو دیکھا اور چادر کو دیکھنے کے بعد بولا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے, یہ خاتون جنت کی چادر ہے, یہ سیدہ کی چادر ہے. اتنا کہنا تھا. کچھ سوچنے لگا اور سوچنے کے بعد چادر کو آنکھوں سے لگا کے ہاتھ میں دے دیا اس کے سلمان فارسی کے اور بولا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخری جو نبی ہوں گے ان کے گھر والوں کے اندر شان یہ ہوگی کہ وہ خود نہیں کھائیں گے, بھوکوں کو کھلا دیں گے. سلمان فارسی میں اسی نشانی کو دیکھ کر کے خاتون جنت کے ابا کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور اسی چادر کے ہاتھ اپنے کفر کو بیچ کے اسلام کا سودا کر لیتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ یہ پیغمبر کی بیٹی نے اپنی مکمل زندگی ایسے گزاری اور آج بستر علالت پر ہیں. صبح کے وقت میں حضرت علی سے کہتی ہیں اور سنیے آپ, اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کبھی خاتون جنت مسکرائی نہیں. ایسے جیسے آپ کے جسم پر کوئی دیمک لگ گئی ہے ایسے آپ کا جسم کھل رہا تھا. آخری دن حضرت علی سے کہتی ہیں آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا اور فرماتی ہے خاتون جنت میں نے میرے ابا کچھ تلاش کر رہے تھے. میں نے پوچھا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا نا تو ایک صحابی آئے. آنے کے بعد جب خاتون جنت سے تعزیت پیش کی, جب غم کے باتیں کہیں تو خاتون جنت نے ایک جملہ کہا ہے میرے بھائی تمہیں ذرا سی بھی تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ تم میرے ابا کو زمین کے اندر چھپا کے آ گئے. ایسی اشعار لکھے ہیں آپ نے عربی میں کہ کلیجہ چر جائے گا. پیغمبر کی وصال کے بعد کبھی نہ مسکرانے والی بیٹی فرماتی میرے ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے ابا نے مجھ سے کہا میری بیٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. اور سنیے نبی فرماتے ہیں میں جس کے خواب میں آتا ہوں میں خواب میں ہی نہیں آتا, میں اس کے گھر میں بھی آتا ہوں, میں بظاہر بھی آتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کسی کو چادر نبی دے گا سبحان اللہ, کسی کا قرضہ معاف کرا گیا دوست بولیے سبحان اللہ, کسی کی پالش ٹھیک کر گئے سبحان اللہ. اور جس گھر میں نبی تشریف لے آئے, جس مقام پہ نبی کو کوئی خواب میں دیکھ لے اس مقام میں کئی دن تک خوشبو آتی رہتی ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات بابا. اب سنیے خاتون جنت نے کہا اے میرے شوہر آج میرا انتقال ہو جائے گا, سنیے مگر میرے بیٹے حسن و حسین کا خیال رکھنا. شام کا وقت ہے, خاتون جنت نے علی کو بلوانے بھیجا ہے. اے بھائی جان 2 منٹ کے لیے رک جائیے, ہم بھی چل رہے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا نا, بہت ٹائم ہو گیا, ہم بھی سوچ رہے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے 1 بج گیا. کوئی بات نہیں ہے, ایک تو روز بچتا ہے. آج انشاءاللہ ایک بھی بنیں گے ہم اور نیک بھی بنیں گے. خاتون جنت نے علی کو بلوانے بھیجا. علی آئے, دیکھا کہ آخری وقت میں ہے سیدہ, خاتون جنت کا آخری وقت ہے. بہت لمبی تقریر ہو سکتی تھی مگر شارٹ کٹ اس وجہ سے لمبی زیادہ تقریر ہوگی, میں کر بھی سکتا تھا مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے. حضرت علی گھر میں آئے, آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہیں جب علی آئے تو آنکھوں میں آنسو لا کے نبی کی بیٹی 2 آنسو موٹی والے آئے اور سنیے دنیا کی عورتوں کے چادر آنسو جب گرتے ہیں اور جو کہتا ہوں جب گرتے ہیں چادر آنسو تو چادر میں بے بس ہوتے ہیں.
زندگیوں میں بےغرض ہوتے، مگر نبی کی بیٹی کے آنسو جبریل امین چنا کرتے تھے اور آج پہ کٹوا دیا کرتے تھے۔ خاتون جنت کے آنسو آج پہ چپکا کرتے تھے۔ پیغمبر کی بیٹی ہاتھ باندھے ہوئے کہہ رہی ہے، میرے شوہر میں نے آپ کی اگر زندگی میں کبھی نافرمانی کی ہو تو مجھے معاف کر دو، کبھی آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ آخری وقت ہے پیغمبر کی بیٹی کا۔ علی کہہ رہے تم نے میرا کبھی دل ہی نہیں دکھایا۔ جب خاتون جنت کو رخصت کر کے حضرت علی گھر کو لے جا رہے تھے تو علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میرے ابا نے مجھے مطلب یہ ہے کہ دولت نہیں دی ہے، میرے ابا نے جہیز نہیں دیا ہے، جہیز نہیں دیا ہے، مگر میرے ابا نے مجھے دعا میں طاقت دے کے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ اور پہاڑ ابھی سونا ہو جائے گا، یہ آپ کا جہیز بن جائے گا۔ علی بولے فاطمہ جسے تمہاری طرح بیوی مل گئی ہو اسے کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، خاتون جنت کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، مٹھی بنی ہوئی ہے اور پوچھ کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دیجئے۔ علی کہہ رہے ہیں میں تمہیں کیسے معاف کر دوں جب تم نے میرا دل ہی نہیں دکھایا ہے، جب تم نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر خاتون جنت کہہ رہی ہے مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو۔ میں نے کہا سیدہ اتنی معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ آواز آئی میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا اے فاطمہ جب تم مجھ سے ملو تو اس حال میں ملنا کہ تمہارے شوہر علی تم سے راضی ہو جائے۔ آج اس وجہ سے علی کو راضی کر کے جا رہی ہوں کہ جب ابا سے ملوں تو میرا شوہر مجھ سے راضی ہو۔ اے علی مجھے معاف کر دو۔ جب آنکھوں سے کئی آنسو کے کئی موتی ٹپک گئے، حضرت علی جب پریشان ہو گئے تو کہنے لگے میں تمہیں کیسے معاف کر دوں، تم نے میرا دل ہی نہیں دکھایا، تم میرے گھر میں بتاؤ تم نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت علی بولے میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، اب نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہی مجھے بھی معاف کرتی چلی جا، مجھے بھی معاف کرتی چلی جا۔ ارے میرے گھر میں تو نے 7 دن کے ساتھ کیے ہیں، ایسے کہنا خاتون جنت تو میرے گھر میں 3 دن کے پاکے سے رہی ہے، میں نے کبھی زندگی میں تجھے ایک بھی جوڑے کپڑے بھلک کے نہیں دیے ہیں۔ اے خاتون جنت، نبی کی بیٹی میرے گھر میں تو نے چکی چلائی ہے، اے پیغمبر کی بیٹی، اللہ اللہ جب نبی کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی یہ الفاظ سن نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو زاروں قطار تھے۔ اللہ اللہ جب ہتھیلی کھولی ہے، جب پہ ہاتھ کھولے ہیں، جب ہاتھوں کو کھول کے دیکھا علی نے تو چیخ نکل گئی۔ نبی کی بیٹی جب دنیا سے جا رہی تھی تو ہاتھوں میں زخم تھے، چکی کھینچنے سے زخم ہو گئے تھے، ہاتھوں سے رسی کھینچنے کے باوجود چہرے ہاتھوں پہ زخم ہو گئے تھے۔ ارے یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ نبی کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے۔ میں نے کہا سیدہ اتنے پاکوں میں زندگی کاٹی ہے آپ نے، اتنی تک میں زندگی کاٹی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی اگر میرے ابا کی کوئی امت کی عورت، اگر کوئی لڑکی اپنے سسرال میں غم اٹھائے، کوئی تکلیف اٹھائے، کوئی غریب ہو جائے، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو تو وہ مجھے دیکھ لے، اپنا دل تھوڑا ٹھنڈا کر لے، مجھے دیکھ لے اور صبر حاصل کر لے کہ اس کی اوقات کیا ہے، نبی کی بیٹی کتنے قبضے گزر رہی ہے۔ پیغمبر کی بیٹی کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اللہ آپ کی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل نہیں آئے، بلکہ آپ کی روح کو خود اللہ رب العالمین نے اپنی دست قدرت سے نکالا۔ یہ سوچ کر اجل کا فرشتہ ٹھہر گیا، یہ سوچ کر اجل کا فرشتہ ٹھہر گیا، جائے تو کیسے بنتے پیغمبر کے سامنے۔ کیا بات ہے پیغمبر کے غلاموں، جب ماں خاتون جنت ہوتی ہے کیا بات ہے تب بیٹا شہید عالم ہوتا ہے، اور جب ماں خاتون جنت ہوتی ہے تو اس کی نسل در نسل بیٹا پیدا ہونے والا وہ سے آدم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں ایسی بے مثال ہے، اللہ اللہ، مگر میرے بھائیوں آج اسلام نہیں رہا، خالی ہم لوگوں نے اسے مزے کا مذہب بنا لیا ہے۔ بے نمازی ہم ہیں، بے روزہ دار ہم ہیں۔ ایک دن ایک روایت سن لیجیے، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا، ایک دن
لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم مسجد میں ہے، مسجد میں شور بچ جاتا ہے، بہت شور بغداد کے اندر. آپ نے پوچھا اے لوگوں یہ کیسا شور ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں سرکار معاملہ یہ ہے میرے سرکار کہ کل کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھ لیا. کل کو آپ نے دیکھا چاند رات میں کتنی لوگ پوری رات بھاگے پھرتے. کل کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے. حضرت غوث اعظم کھڑے ہو گئے جلال میں، ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے. اس عبد القادر کی تو اس دن عید ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا. اللہ سے رحمت کی گھٹائیں مانگو، اصحاب محمد کی ادائیں مانگو. ایمان پہ تمہیں جینا آتا ہے مگر ایمان پہ مرنے کی دعائیں مانگو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں لکھا ہے کہ بدنگاہی کرنے والے کا ایمان چھن سکتا ہے، بے نمازی کا ایمان چھن سکتا ہے، والدین کے نافرمان کا ایمان چھن سکتا ہے. بڑے بڑے متقیوں کے ایمان چھین لیے گئے. ہماری ہمہ شمہ کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری بہنیں درس عبرت حاصل کریں اس نبی کی بیٹی سے، اور لوگ عبرت حاصل کریں میرے نبی کی زندگی سے جس نے فاقے میں رہ کر دنیا کو پیغام عظیم دے دیا. غوث اعظم نے دنیا کو یہی پیغام دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے یہ مت کہتا رہا کرو کہ ہمارے پیر ایسے ہمارے پیر ویسے. سنو، آپ نے فرمایا تم بھی کچھ ہو نہیں ہو، کیا بات ہے. تم بھی کچھ ہو. ارے ہم تو بھی ہے، اللہ کا شکر ہے. ارے سنو تو غوث اعظم کا مقام کیا بیان کیا جائے میاں، اس کے لیے بھی بہت بڑا وقت کی ضرورت ہے. غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم روٹ جاتے ہیں تو ہمیں باپ مناتا ہے، جب آپ روٹ جاتے ہیں تو باپ مناتا ہے. سنیے دوسرا غور تو فرمائیے، جب کوئی اور روٹ جاتا ہے تو امی مناتی ہے، بہن مناتی ہے، رشتے دار مناتے ہیں، بھائی مناتے ہیں، رشتے دار مناتے ہیں. جب ہم روٹتے ہیں تو رشتے دار مناتا ہے، اور جب غوث اعظم روٹتا ہے تو پروردگار مناتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا جانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. مگر میاں غوث اعظم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. کیا آپ کی معلومات میں ہے؟ بتائیے، نماز چھوڑی کبھی غوث اعظم نے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غوث اعظم کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ ہاتھ نیچے کر لیجیے. ابھی ایک فلمی ایکٹر ایمان لے کے آئی ہے، وہ ہماری بہن ہو گئی. سبحان اللہ. وہ چاہے کتنی بھی گنہگار تھی، اس نے اگر توبہ سچی کر لی ہوگی تو وہ ہماری بالکل بہن ہو گئی. سبحان اللہ. اے اسلام یہ نہیں ہے کہ صاحب پاپ ہو گیا تو جب تک جلاؤ گے صحیح نہیں ہوگی. اسلام تو وہ ہے کہ اگر دل پاک ہو گیا تو آدمی بھی پاک ہو گیا. نام ممتا ہے اس کا، آگے خود سمجھ لیجئے. میں بھی زیادہ معلومات نہیں، مگر اس نے کیا پڑھا؟ نبی کی بیٹی کی زندگی پڑھی، رسول کی بیٹی کی زندگی پڑھی. رسول کی بیٹی کو دیکھا، رسول کی بیٹی کو دیکھا، رسول کو دیکھا، رسول کی زندگی کو دیکھ رہی ہے. فاقے کر رہے ہیں، 3 دن کے 4 دن کے فاقے کر رہے ہیں، مگر کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جانے احمد کی زندگی کو دیکھ کر کے وہ خود بیان دیتی ہے کہ میں نے دنیا میں کمانڈر بہت دیکھے مگر محمد عربی جیسا کوئی کمانڈر نہیں دیکھا. دنیا جب لڑواتی ہے اپنے فوجیوں سے، وہ ہتھیاروں سے لڑواتی ہے، تلواروں سے لڑواتی ہے، مگر محمد نے اپنے جانے والوں کو جب لڑوایا تو کائے سے لڑوایا؟ کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑوا دیا اور جواب بھی دیا. سبحان اللہ. پیغمبر کی بیٹی کو دیکھا کہ نبی کی بیٹی بھوکی میں رہتی ہے، پیاسی میں رہتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے. ایک آج کے زمانے کا پردہ ہے، اس زمانے کا پردہ ہوتا تھا. اللہ اللہ. نبی کی بیٹی کا پردہ. اللہ اللہ. آج کے زمانے میں عورتیں آپ دیکھیے کیسے بے پردہ پھر رہی ہے. اللہ اللہ. بے پردہ پھرنا حرام، یہ یہاں تک کے کپڑے پہننا حرام ہے، ٹائٹ کپڑے پہننا حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ دوپٹے ایسے سر پہ رکھنا جس سے دوپٹے کے سر کے بال دکھائی دے، یہ حرام ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے ایک عورت آئی نبی کی بارگاہ میں، اس نے دوپٹہ
दुपट्टा पहन रखा था थोड़ा हल्का था, नबी ने उसके दुपट्टे को देखा और अपना चेहरा मोड़ लिया, उससे फेर लिया। लोगों जरा गौर करो और मेरी बहनें गौर करें कि ये जो दुपट्टा ओढ़े फिरती है, पतला पतला झंडिया दुपट्टा, इस दुपट्टे को देख करके अगर नबी ने मुंह मोड़ लिया तो बोलो कयामत के दिन किसके पास जाओगे, किससे जाकर के अपनी शफाअत करवाओगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है मैंने उस दुपट्टे को लेकर के फाड़ दिया और उससे कह दिया ऐसे दुपट्टे से नमाज नहीं होती, ऐसा दुपट्टा पहनना। नबी फरमाते हैं मैंने मेरा सीरात देखा, एक औरत के सर पे एक औरत को लूटा लटका दिया गया है जहन्नम में, उसके सर की खोपड़ी ऐसे 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 खोल रही थी जैसे हांडी खोलती है, वो चीख रही थी औरत, सर के बालों के सर पर लटकी हुई थी। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरत है? कहा या रसूल अल्लाह ये वो औरत है जो पर्दा नहीं किया करती थी, जो अपने सर के बाल नहीं झुका करती थी। या रसूल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस औरत ने ये भी पढ़ा, उसने ये भी पढ़ा कि नबी की बेटी 72 तहमत की चादर से पर्दा किया करती थी। एक आज के जमाने की औरतें दुनिया भर के बुर्के ओढ़ ले फिर भी ऐसी की ऐसी रहती है। ये टाइट बुर्के, क्या बात है, ये बुर्के नहीं है, ये टाइट बुर्के पहनना भी नाजायज है। टाइट बुर्के पहनना भी नाजायज है जिससे बदन की मोटाई गोलाई बता दे। अल्लाह अल्लाह ये बुर्के इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ये है 72 की तहमत की चादर दी गई है। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का उसूल है। इसने पढ़ा और उसने मालूम है कहा अमेरिका में इसका प्रैक्टिकल किया। वो उस वक्त अमेरिका में थी, अपने रूम में से निकली और बुर्का ओढ़ के निकली और निकलने के बाद घूमती रही अमेरिका के बाजार में, घूमते घूमते आ गई और रूम में आके रोने लगी। मैंने कहा कसम खुदा की ये औरत नहीं रोई थी बल्कि उसके ऊपर नबी की बेटी का कर्म हो गया था। सुभान अल्लाह, रो रही थी और रोते यही कह रही थी खातून जन्नत जब मैं पहले घूमती थी तो बुरी बुरी नजरें मुझे अपना शिकार बनाया करती थी, गंदी नजरें। पैगंबर की बेटी जब ये इस्लाम का बुर्का मुझे दुनिया में गंदी नजरों से बचा सकता है तो कयामत के दिन यही बुर्का मुझे जहन्नम की आग से भी बचा सकता है। पैगंबर की बेटी गवाह हो जाओ मैं इस्लाम लेके आती। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अब बताओ कौन कौन नबी का चाहने वाला ऐसा है जो नबी के नाम पे गर्दन कटा देगा? जो कटा दे नीचे कर लीजिए बाकी लोग, जो कटा दे वो हाथ फिर उठा दे और जो ना कटाए वो हाथ ना उठाए। देखो भाई बात पक्की है, गौसे आजम का भी मामला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी मामला है। और देखिए मेरी आवाज में कोई फर्क तो नहीं है? माशाअल्लाह, क्या बात है। और माइक भी सही हो गया नहीं हो गया है? आज भी होगा इब्राहिम से ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या बात है बाबा। सब कटा लेंगे भाई। अब जरा हाथ उठा के वो बताएं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हो और दाढ़ी भी रखा सकते हो। इसे कर लीजिए, सोच लीजिए भाई। दाढ़ी रखाना है। दाढ़ी रखाने वाला आदमी जो आज से ही दाढ़ी रखाए कभी ना मुंडवाए वो खड़ा हो जाए। अरे हुसैन के चाहने वाले हैं मौजूद, आपकी दाढ़ी है, आपके है भाई साहब, आईना देखिएगा, आप खड़े हुई है। एक आ जाइए आगे, दो नबी के चाहने वाले। सुभान अल्लाह। कोई किसी की तरफ मत देखिए, सबको मैं सबसे कह रहा हूं, मैं किसी एक से नहीं कह रहा हूं। आप आगे आ जाइए। अरे आपकी दाढ़ी है, बैठिए आप। अब मैं सोच रहा हूं आईना भी लेके तकरीर किया करूं। आइए, क्या नाम है आपका भाईजान? पूरी दाढ़ी रखाएंगे? अगर तुम ये समझते हो तरक्की में बाधा है, क्या बात है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बेशक। अगर आप ये समझते हो कि ये जो दाढ़ी है इससे अगर बाधा है, ये कामयाबी को रोकती है, तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कामयाब आदमी दाढ़ी वाला है, मनमोहन सिंह। क्या बात है बाबा। आइए, आइए। दो दाढ़ी वाले हो गए, तीसरा कौन है? हुसैन का चाहने वाला, दाढ़ी रखाने वाला, गौसे आजम का दीवाना। आइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने दो, गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये बच्चे माशाअल्लाह कितने अच्छे बच्चे। अच्छा और कोई है नौजवान या बूढ़ा? सबको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तलवार पुरानी है मगर काट रही है। क्या बात है। तलवार पुरानी है मगर काट रही है, बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। 3 लोग हैं माशाअल्लाह। आइए, दाढ़ी रखाएंगे आप?
داڑھی ہے نہیں آپ کے؟ تو ٹھیک ہے اچھا اما مسافہ کر لیا. میری بے خودی کا عالم کوئی کیا سمجھ سکے گا. میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی میرے روبرو ہے سبحان اللہ. اور کبھی آئینہ اٹھا کر کیا کہنے تیرے روبرو جو دیکھا میں تو یہ سمجھ نہ پایا میری شکل ہے یا تو. کیا بات ہے. اور اتنا تو اس کے یار میں کھو جانا چاہیے, تصویر یار خود میں نظر آنا چاہیے. یہ 3 ہیں جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لو, جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں, اور میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں. یہ 3 ہی داڑھی لگانے والے, باقی سب کٹانے والے نہیں ہے. ابھی سب کہہ رہے تھے ہم کٹا دیں گے گردن, اب جو داڑھی نہیں رکھا سکتا وہ گردن کیا کٹائے گا بھائی. آئیے یہ 2 لوگ اور آئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت ماشاءاللہ, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم. آئیے یہ سب لڑکے داڑھی رکھائیں گے ماشاءاللہ. 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 اب آپ لوگ بیٹھیے. یہ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ ہو گئے, انہوں نے داڑھی کا وعدہ کر لیا. اب آپ لوگ بیٹھیے, 1 منٹ کے لیے ایک بات اور کر لوں, جلدی بیٹھیے. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کون کون پہنچانا چاہتا ہے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نماز. آج کے بعد جو نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ کوشش کرے گا نماز پڑھنے کی, ہاتھ اٹھائے. اپنے گھروں میں پردے کا نظام قائم کریں گے کون انشاءاللہ. اپنے گھروں سے شیطان مردود ٹی وی, فلمی گانے, ڈرامے بازوں کو نکال دیں گے انشاءاللہ. توبہ کر لو, اللہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اور توبہ کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ اور کریے, لا الہ الا اللہ محمد ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. کہنے میں سننے میں سختی ہو گئی ہو, دل دکھا ہو, کسی بھی اعمال میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے, مجھے معاف کر دیجیے گا. معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے. کسی کو میں نے زبردستی روک لیا ہو تب بھی معافی چاہتا ہوں. میرے حق میں دعا کریے گا, موت کو قریب جانیے گا, موت بہت قریب ہے, موت بہت قریب ہے. نبی نے فرمایا ایسے دنیا میں جیو جیسے مسافر جیتے ہیں. موت کو بار بار یاد کیا کرو. موت کو ایک لمحہ یاد کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ, نفلی عبادت سے بہتر ہے. لہذا سب وعدہ کریں گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولیں گے. اے لوگوں, موت قریب ہے, بہت کم وقت میں بہت زیادہ تقریر میں کر بھی نہیں سکتا تھا. اللہ کا بڑا فضل ہوا, احسان ہوا کہ میں آپ کے درمیان میں رہا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جہاں جاتا ہوں آباد کر دیتا ہوں ویرانے, بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ.